کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا اور بکری کے بچے کا سامنا ہوا پانی پیتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ تم پانی گندا کر رہے ہو. اس نے کہا بھائی پانی تو تمہاری طرف سے میری طرف آ رہا ہے. اس نے کہا پھر وہ تمہارے باپ نے گندا کیا تھا جو پہلے کا مسئلہ ہے. یہ امریکہ کو یہ ہم بھیڑیا اور بکری کے بچے والا کھیل کھیلیں گے جی؟ دیکھیں، دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے مجھے. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے ٹی وی پروگرامز میں، ٹی وی کے ٹاک شوز میں بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ چین کسی کا دوست نہیں ہے، وہ تو یہاں صرف کاروبار کرنے کے لیے آ رہا ہے. لیکن میرے خیال سے وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب کبھی بھی اس پورے عرصے میں پچھلے 3-4 سال میں پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ایک ہی آواز ہمارے لیے ابھری ہے اور وہ چین کی تھی. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امریکہ نے اس حوالے سے ایک پرو انڈیا سٹانس جو ہے وہ لیا ہے کہ یہ چونکہ گزرے گی ایک ایسے علاقے سے جو ہمارے ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں واقع ہے، اور وہ ہندوستان کے مطابق چونکہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو شرم آنی چاہیے کہ اتحادی 70 سال سے ہم ہیں اور ترانے وہ گا رہے ہیں جن سے اب ان کی تازہ تازہ فلرٹیشن چل رہی ہے. اسی ملک کی بات کر رہا ہوں میں جس ملک کے وزیر اعظم کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اور ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے امریکہ کے سفر پر بین لگایا ہوا تھا. دو باتیں اس حوالے سے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ منصوبہ ہے سی پیک کا، یہ ہوا میں نہیں بنا ہے، نہ کسی نے زبردستی بنا دیا ہے. اس ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی ایک تو حمایت حاصل ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ مختلف بر اعظموں کے 65 سے زیادہ ممالک جو ہے اس نے اس میں یا شرکت کر لی ہے یا شریک ہونے کی درخواست کی ہوئی ہے. تو ایک ایسا منصوبہ جس سے یعنی 3 بلین سے زیادہ لوگ جو ہیں جس سے مستفید ہوں گے، اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے یہ بالکل جعلی قسم کا جو اعتراض اٹھایا گیا ہے صرف ہندوستانی قیادت کو خوش کرنے کے لیے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ چین نے 2 ٹوک لفظ میں، واشگاف الفاظ میں اسے مسترد کر دیا امریکہ کا جو مطالبہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے فارن آفس نے بھی اور پاکستان کی سول اور عسکری قیادت دونوں کی طرف سے اس کے اوپر بہت ہی نیگیٹو رد عمل آیا ہے اور امریکہ کی یہ بات ماننے سے ہم نے انکار کر دیا ہے. اب ذرا حوالہ دیکھیے، تھوڑا سا پیچھے جائیے آپ. جو گفتگو امریکہ میں ہوئی جس میں ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہاں گئے ہوئے تھے، جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا، اس سے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ دونوں ممالک کے بیچ اب فضا کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، کوئی ٹھنڈی ہوا ادھر سے نہیں آ رہی ہے. اور اب جیسا کہ شعیب الدین نے آپ کو بتایا ناظرین کہ 2 ان کے رہنما، ایک ڈیفنس منسٹر ہیں، ایک ان کے فارن منسٹر ہیں، وہ پاکستان آیا چاہتے ہیں ڈو مور کی منترا ساتھ لے کے، وہ اس کی تسبیح کی طرح سے اس کے دانے گنتے ہوئے یہاں آئیں گے. لیکن میرا خیال یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، کہ پاکستان کی قیادت نے بھی اب ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی طریقے کے رد عمل کا، اسی نوعیت کے رد عمل کا فیصلہ کر رکھا ہے. کیونکہ سی پیک کے حوالے سے میرے خیال سے پاکستان کی سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، ان کے بیچ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. سب ایک پیج پر ہیں، اس لیے کہ یہ منصوبہ پاکستان کی بقا کا منصوبہ ہے، یہ پاکستان کا گیم چینجر ہے، یہ پاکستان کے ایک ایسے علاقے میں اس کا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے جو کئی دہائیوں سے ڈپرائیوڈ تھا، جسے بلوچستان ہم کہتے ہیں. وہاں کے عوام جو ہے وہ بھی آنے والے وقت میں اچھے مستقبل کی آس لگائے بیٹھے ہیں. اور ہندوستان جو ہے وہ ہر وہ کوشش کر رہا ہے اس منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کی. چینی انجینئروں کے قتل اور اغوا یہ سارے رو نے کروائے ہیں اور رو نے اس کو اکنالج کیا ہے کہ یہ ہم نے کرائے ہیں. اور اب ہندوستان جو بہت بڑی کمینی حرکت کر رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہمسایہ ایک مسلمان ملک افغانستان کے ساتھ مل کے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی NDS کو استعمال کر کے رو کے ساتھ مل کے سپن بولدک کے علاقے میں وہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں، دہشت گردوں کو اسلحہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اس کا ہدف جو ہے وہ سی پیک ہے. تو اس طریقے سے میرے خیال سے اس وقت پوری قوم کو ہمیں یک زبان ہونا چاہیے اور اپنے تمام تر وسائل، چاہے وہ عسکری ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک ہیں، ان کو استعمال کر کے بھارت کی یہ کوشش کہ یہ سی پیک اپنی منزل نہ پا سکے، اس کے خلاف ایک محاذ کھولنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی تاخیر کر دی ہوئی ہے، میرے خیال سے مزید تاخیر ہم جو وہ میرا خیال ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم پہلے ایک ناظرین کو رپورٹ دکھا دیں اس حوالے سے، اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں.
پیک کے خلاف امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ کے جارحانہ عزائم اس بات کا کھل کر اعتراف ہے کہ سپر پاور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان اقتصادی ترقی کی نئی منازل طے کرے گا بلکہ خطے کی ترقی پر بھی اس کے اثرات دوررس ہوں گے۔ امریکی اعتراضات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو خطے میں بھارت کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ بھارتی عزائم پاکستان کے متعلق کیا ہیں، کلبھوشن یادو اعتراف کر چکا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل جوزف ڈنفورڈ نے سینٹ میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے اہم حصے سے سی پیک پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس منصوبے کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ منصوبہ کشمیر کے علاقے سے گزرے گا جو بین الاقوامی طور پر متنازع تصور کیا جاتا ہے۔ چین کے متعلق ہمیں کسی ابہام میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان نے امریکی الزامات اور تحفظات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ سی پیک خطے کی ترقی و خوشحالی کا باعث بنے گا۔ یہ منصوبہ خطے کی عوام کو ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئے روز انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کا نوٹس لے۔ مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر دفاع کے غیر سنجیدہ بیان پر چین نے بھی اپنا رد عمل دیتے ہوئے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اقوام متحدہ کی تائید حاصل ہے۔ اس منصوبے سے دنیا کے 3 بلین لوگ مستفید ہونے جا رہے ہیں، جبکہ 70 سے زائد ملک اس میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ سی پیک کے باعث مسئلہ کشمیر پر چین کے اصولی موقف پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اقتصادی راہداری۔ جی ناظرین، آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، مجھے اس بارے میں ایک دو بات کرنی ہے، کیونکہ جو بخاری صاحب نے کہا اور رپورٹ میں بتایا، کشمیر گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں۔ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتے۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے درمیان سے کہیں سے نہیں گزرے گی۔ یہ گلگت بلتستان سے سیدھا مانسیرے میں داخل ہوگا اور اس کے بعد یہ پاکستان کے باقی صوبوں سے گزر کے گوادر تک جائے گا۔ کیسے ہم اس کو چین کا حصہ، چین اگر پاکستان سے گزر رہا ہے تو وہ پاکستان کے اندر سے گزر رہا ہے، کہیں پر کشمیر سے نہیں گزر رہا۔ بھارتی اپنے مقبوضہ کشمیر کو تو ٹوٹ انگ کہتے ہیں، اور میرے آزاد کشمیر کو قبول نہیں کرتے۔ میرے آزاد کشمیر کے ساتھ سے گزرے گا، یقیناً گزرے گا۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ، ایک بخاری صاحب نے کہا ہے ہمارا ڈپرائیوڈ صوبہ، تو بخاری صاحب معذرت کے ساتھ وہ ڈپرائیوڈ صوبہ میرے حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ آج چائنا کی بدولت وہ بہتر ترقی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس صوبے کی تباہی 70 سال سے پاکستان کے ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس صوبے میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی سڑک نہیں بنائی، کوئی ریلوے لائن نہیں بچائی، کوئی شہر نہیں بنایا، کوئی پورٹ نہیں بنائی، کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ڈپرائیوڈ ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں گے کچھ بول دوں تھوڑا سا میں بھی؟ جی یقیناً۔ دیکھیے وہاں یقیناً ماضی کے اندر تمام حکمران جو ہیں وہ انہوں نے ایک طرح سے کرمنل نیگلیجنس جو ہے وہ بلوچستان کے خلاف استعمال کی ہے، لیکن کچھ لوگ، نام ان کا آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، جنہوں نے وہاں کی گولڈ کی مائنز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ بھی کر دی اور ان کو ٹھیکوں پر بھی دے دیا۔ پھر اس کے بعد سندک پروجیکٹ جو دنیا میں سب سے بڑا کاپر کا وہاں پر مائنز ہیں، اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی گئی۔ بے پناہ منرلز ہیں اس میں، تو اتنا کچھ ہے بلوچستان میں جو دنیا کے کسی ایک خطے میں اتنی بڑی یعنی وسعت جس کی ہو اس میں کہیں نہیں ہے سوائے بلوچستان کے۔ 2-3 باتیں اور بہت عرض کرنے والی ہیں، وہ یہ کہ ایک چین کا تو میں نے ذکر آپ سے کر دیا۔ امریکہ جو ہے وہ ہم پر پریشر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو مشکلات کھڑی کر رہا ہے، ذرا اس کی طرف، جیسا کہ شعیب نے آپ کو بتایا اپنے ابتدائیے میں، ذرا حامد کرزئی کا بیان جو ہے اس کو آپ کو بہت غور سے دیکھنا پڑے گا۔ انہیں جنہیں ہم امریکن پٹھو کہتے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے امریکہ کے ہیلی کاپٹرز میں داعش کے دہشت گردوں کو افغانستان لایا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ داعش کے ایکٹیوسٹ کو، اس کے دہشت گردوں کو استعمال کر کے طالبان سے وہ علاقے واگزار کروا لے گا
جو اس وقت تک اس کے قبضے میں ہے، اور ان کی جو وسعت ہے وہ کم از کم 60% افغانستان کا جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں یا ان کے زیر کنٹرول ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا، آج ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اشرف غنی صاحب کی حکومت یا امریکی ٹروپس کا دائرہ کار ہے وہ پریزیڈنشل پیلس اور کابل کے ارد گرد سے آگے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کبھی جب نکلنا ہوتا ہے تو آپ فوٹیجز دیکھیے، براؤز کیجئے جا کے گوگل کے اوپر، آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے کانوائز گزرتی ہیں اگر انہیں کابل سے نکل کے کسی گاؤں تک بھی جانا ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، چاروں طرف سے کابل جو شہر ہے وہ گھیرا ہوا ہے، 3 علاقے اس کے گرد جو ہیں وہ حقانیز کے ہیں، اور باقی میں دوسری جو طالبان تنظیمات ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ان کی یہ جو خواہش ہے کہ وہ وہاں پر داعش کو لا کے شاید افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کا اپنا خواب شرمندہ تعبیر کر لیں گے، ایسا کبھی ہونے نہیں جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ اس بات کو پھینکے نہیں۔ حامد کرزئی کا یہ سٹیٹمنٹ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ یہ اشارے کرتے رہے، جب سے وہ اترے ہیں، جب ان کی اقتدار کی مجبوریاں ختم ہوئی تو انہوں نے امریکہ کے بارے میں کئی بہت سی باتیں کہی ہیں جو چھپ بھی چکی ہیں، ریکارڈ پر بھی ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اپنا جو دوست جسے ہم کہتے ہیں، جس کے ہم الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمیں کس کس طرح سے ذکر پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے ہماری حکومت کو، ہمارے پالیسی سازوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بھائی صاحب بات یہ ہے، اس چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، بڑی واضح، وہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ القاعدہ جو اس کے نزدیک ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ان کے سربراہ کو مار چکے ہیں، اور دوسرا یہ ہمارے القاعدہ والے کے ساتھ طالبان، ان دونوں کو وہ ختم کرنے میں ناکام ہو گیا۔ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اب ان دونوں کو کچلنے کے لیے ایک تیسری مسلم فورس کو لے کے آ رہا ہے، جو اس نے شام کی تباہی کے لیے پیدا کی، اور اس کی وجہ سے اس خطے کے اندر وہ تباہی ہوئی کہ نبیوں کا وہ ملک مکمل کھنڈر بن چکا ہے۔ یہ ہے بخاری صاحب وجہ کہ ایک تیسری فورس لائی کون سی جا رہی ہے، پھر مسلمان کے نام سے رہی ہے، مارنا کس کو ہے، پھر مسلمان کو مارنا ہے، اس مسلمان کو مار کے لڑانا کس سے ہے، ایک تیسرے مسلمان سے لڑانا ہے۔ دیکھیں اس سب کا جو مرکز ہے وہ مسلمان ہے، یعنی کہ مسلمان کو کچلنے کے لیے امریکہ یہ سب کچھ کھیل کھیل رہا ہے۔ میرے خیال سے شعیب ایک بات اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو جنوبی ایشیا کی پالیسی ہے اس کے اندر چھپے ہوئے جو اشارے کہہ لیجئے یا ان کی جو سازش کہہ لیجئے وہ اب یعنی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں امریکن قیادت کو جب وہ یہاں آئیں گے انہیں بتانا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس جنوبی ایشیا میں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ چونکہ ٹرمپ ہو یا امریکہ کی کوئی بھی قیادت ہو، چاہے وہ اوباما تھا، ان سب کو ایک چیز جس سے موت پڑتی ہے وہ ہے چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، اور اس کے لیے وہ ہندوستان کو استعمال کر کے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان پر یہ واضح کر دینا چاہیے، میرے خیال سے ان کو کافی حد تک پتہ بھی ہے کہ پاکستان چین کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگا، چاہے اسے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ بھائی صاحب بات یہ نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ چائنا اور انڈیا کبھی بھی اچھے ٹرمز میں نہیں رہے۔ پاکستان کی جنگ تو 65 میں ہوئی تھی، 62 میں انڈیا اور چائنا آمنے سامنے آ چکے تھے، بلکہ جب 65 کی جنگ تھی تو صدر ایوب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ انڈیا سے حساب چکتا کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ کہ انڈیا کو یہ گمان ہے کہ وہ خطے کا تھانے دار بن سکتا ہے، اس کا مقابلہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بہت چھوٹا ہے اس کے سامنے، اس کی لڑائی چائنا سے ہے، چائنا سے لڑائی کے لیے امریکہ چاہیے اس کو۔ تھوڑا سا مجھے اجازت دیجئے، ابھی چائنا نے تازہ بھارت کو سبق پڑھایا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو تبت کا علاقہ ہے وہاں سے چوکیاں نہ صرف خالی کرائی ہیں بلکہ وہاں سے کئی کلومیٹر پیچھے جو ہے ہندوستان کی فوجوں کو جانے پر انہوں نے مجبور کیا ہے، اور جس قسم کی ڈکٹیشن انہوں نے دی ہندوستانی فوجوں کو اور ان کا کہا مانا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے امریکہ آ جائے، چاہے کوئی بھی آ جائے، چین کی فوجی قوت کا سامنا کرنا ابھی فی الحال تو ہندوستان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنی میس موومنٹ ہوئی وہاں پر، جتنی ہیوی وار مشینری موبلائز کی چائنا نے، اسے دیکھ کے دنیا ساری بہت حیران ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کی مدد چاہیے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے انڈیا نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں افغانستان میں بھی حاضر ہوں، میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا،
آپ جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ شہاب الدین سوالات چل رہے ہیں. وہ اتنی تاخیر سے بریک یاد آئی ہے ہماری پروڈیوسر اپنی صورت نظر آتی ہے. ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جس سے گزر رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پر محلوں میں